اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، پیدائش سے لے کر شہادت تک کا سفر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 شعبان 4 ہجری جنوری 626 میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے نواسے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عبید اللہ ہے۔ آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سید الشہداء آپ کا لقب ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے آپ چھوٹے فرزند ہیں۔ ولادت کی خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے آئے۔ بچے کو منگوا کر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ والدین نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حرب رکھا تھا، لیکن حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام بدل کر حسین رضی اللہ تعالی عنہ رکھا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں ہی پرورش پائی۔ آپ کے بچپن کے حالات میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ پیار اور محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غیر معمولی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ دونوں نواسوں کو دیکھنے جاتے۔ ابھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 7 برس تھی کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے آخری ایام میں آپ سن شعور کو پہنچ چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے اور قرابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص لحاظ رکھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ جوان ہو چکے تھے اور انہی کے عہد خلافت میں آپ نے سب سے پہلے میدان جہاد میں قدم رکھا۔ 30 ہجری 650 میں طبرستان کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت کے دوران جب باغیوں نے قصر خلافت کا محاصرہ کر لیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قصر خلافت کے دروازے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کے لیے مامور ہوئے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کوفہ کو دارالخلافہ بنا لیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے کوفہ تشریف لے آئے۔ جنگ جمل میں اپنے والد کے ساتھ تھے اور جنگ کے اختتام پر کئی میل تک ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ پہنچانے کے لیے گئے۔ جنگ صفین میں بھی آپ نے سرگرمی کے ساتھ حصہ لیا۔ جنگ صفین کے بعد خوارج کی سرکوبی میں بھی بڑے انہماک سے حصہ لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے وقت آپ کوفے میں موجود تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا فیصلہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی سخت مخالفت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد کی لڑائیوں میں بھی شرکت کی۔ قسطنطنیہ کی مشہور مہم میں آپ مجاہدانہ طور پر شریک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی عمر ہی سے اصلاح و تعلیم کی طرف رجحان رکھتے تھے۔ چنانچہ حجر بن عدی کا قتل ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے وقت سخت احتجاج کیا اور حالات و معاملات کی بگڑی ہوئی صورتحال پر گفتگو کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کے مطالب اور احادیث بیان فرماتے تھے۔ عبادت اور ریاضت، بکثرت نوافل پڑھنا اور قیام اللیل آپ کا عام معمول تھا۔
اکثر روزہ رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے۔ میدان کربلا میں آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا جس نے پوری تاریخ میں سب سے زیادہ شہرت حاصل کی۔ امام علی مقام امام حسین نے اسلام کا ارتقاء اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اسلامی تاریخ کے جملہ واقعات آپ کے سامنے ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مراحل تبلیغ و دعوت کو آزمایا اور ان کا جائزہ لیتے رہے۔ 56 ہجری 672 میں جب صورتحال زیادہ بگڑ گئی، یزید کو ولی عہد نامزد کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی سخت مخالفت کی۔ اس پر شام سے جواب طلبی ہوئی، جس کے جواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت پر سخت تنقید کی اور اپنے خیالات واضح کرتے ہوئے یزید کو ولی عہد ماننے سے انکار کر دیا۔ معاملات نازک صورتحال اختیار کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ کربلا کا سانحہ پیش آیا جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ مولانا معین الدین ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے مقابلے میں آنا محض حصول خلافت کے لیے نہ تھا، بلکہ ان کا مقصد اسلامی خلافت کے احیاء کو دوبارہ زندہ کرنا تھا، یعنی موروثی حکومت کے اثر سے نکال کر جو خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں اسے دوبارہ دور کر کے پھر خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی جائے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خلافت کی خواہش نہ کی، بلکہ جب اہل مکہ عراق نے خود سے آپ کو یقین دلایا کہ ان کے لیے یزید کی حکومت ناقابل برداشت ہے، تو اس وقت آپ نے کوفہ کا قصد فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لانے کے بعد جب عراقیوں نے دھوکہ دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جانے کا ارادہ کیا اور واپس جانے پر آمادہ ہو گئے اور فرمایا کہ تم نے اپنی شکایات کی بنا پر مجھے بلایا تھا، اب جب کہ تم اسے پسند نہیں کرتے تو مجھے بھی اس کی خواہش نہیں ہے، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں افراط و تفریط سے پاک اور صحیح مسلک یہ ہے کہ آپ کو کوفیوں کی دعوت پر ایک مقصد یعنی کہ تجدید خلافت کے لیے بلایا گیا تھا۔ اس راہ میں آپ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو احادیث مبارکہ مروی ہیں ان کی تعداد 8 ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں نہایت کم سن تھے، البتہ بالواسطہ روایات کی تعداد زیادہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن بزرگوں سے حدیث مبارکہ روایات کی ہیں ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج میں حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت غزالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں صرف امام زین العابدین زندہ بچے تھے، باقی سب لڑکے میدان کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ صاحبزادیوں میں حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام کربلا کا صدقہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔